اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، رنگ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ ومن احسن من اللہ، اور کون ہے بہت خوبصورت، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، صبغا باعتبار اور لحاظ رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم خاص اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، یہ اپرد ہے نصارہ کے ایک رسم جاہلیت پر کہ جس کو وہ دین کہتے تھے۔ باطل رسم تھا، خود سے بنایا تھا، اور نسبت انبیاء کو کرتے تھے اس رسم کی، اور اس کو دین وہ سمجھتے تھے۔ یہاں پر ان آیات میں رد اصل میں یہود پر ذکر ہو رہا تھا، یہود کی خباثتیں وہ ذکر ہو رہی تھی، تو ضمن میں نصارہ ان پر بھی رد وہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اہلی کتاب، یہ وسط مشترک ہے ان کے دونوں کے مابین، اہلی کتاب دونوں کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے نصارہ پر بھی رد ہے۔ اگرچہ تفصیلی رد نصارہ پہ وہ سورہ آل عمران میں وہ آئے گی، ان کے ساتھ بحث مناظرہ وہ سورہ آل عمران میں تفصیل سے نقل ہے، ان کے شبہات کا رد اور جواب۔ آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نصارہ کی عادت تھی اور یہ رسم تھا ان میں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو 7ویں دن ان کو ایک خاص قسم کے زرد رنگ، مغمودیہ نامی رنگ، اس میں وہ ڈبو دیتے تھے اور اس میں اس بچے کو رنگ دیتے تھے اس رنگ میں، اور پھر کہتے تھے الآن صار نصرانیا حقا، اب یہ بچہ صحیح نصرانی وہ بن گیا ہے۔ تو بطلان اس کی یہ تھی اور جہالت ان کی یہ تھی کہ وہ ظاہری رنگ جو زرد رنگ تھا یا جو جس قسم کا رنگ بھی تھا، اس رنگ کو وہ دین سمجھتے تھے، ظاہری رنگ کو باطنی رنگ وہ سمجھتے تھے۔ اور ابو حیان بحر المحیط اس نے وجہ ذکر کی کہ یہ ظاہری رنگ کو کیوں دین کہتے تھے، اس کی اصل وجہ ان کی ایک اور سبب پر بنا ہے جو اس سے بھی زیادہ جہالت کی بات ہے، کہ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے پاس گیا ملاقات کے لیے، اور اس سے کہا کہ جئتک لأصبع منک، میں آیا ہوں تمہارے پاس لأصبع منک، تاکہ تم سے رنگ حاصل کروں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد وہ باطنی رنگ تھا، دین کا رنگ تھا، اخلاق مراد تھے، خصال حمیدہ محمودہ وہ مراد تھے، اچھے صفات لینا، اس پر کو بھی رنگ کہتے ہیں۔ جیسے عام فہم، عام عرف میں اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے اس پر کہ کسی سے کہ اس نے اس سے رنگ لیا ہے، مطلب اس کے صفات اس میں آ چکے ہیں، اس کے اچھے اخلاق اس میں موجود ہے، یا اس کے بد اخلاق اس فلان میں موجود ہے۔ لیکن ان نصارہ جہلاء انہوں نے اس باطنی رنگ کو، اس خصال کو، اس اچھے صفات اور اخلاق کو وہ ظاہری رنگ سمجھ لیا، اور پھر یہ رسم انہوں نے وہ ایجاد کی کہ بچوں کو وہ رنگ میں رنگ دیتے اور ان کو وہ ڈبوتے تھے۔ دوسرا، لغت عرب میں رنگ یہ کنایہ ہے، اور رنگ سے تعبیر ہوتی ہے دیانت سے، انسان کی امانت سے، کہ یہ انسان امانت دار ہے، دیانت دار ہے، تو اس سے تعبیر وہ رنگ سے ہوتی ہے۔ تو مقصد آیت کا یہ ہوا کہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اے یہود اور نصارہ اور اہل کتاب، تم ظاہری رنگوں کے پیچھے پڑے ہو، دنیاوی رنگوں کے پیچھے پڑے ہو، اصل رنگ یہ اسلام کا رنگ ہے، جو عقیدے کا رنگ ہے، جو اخلاق کا رنگ ہے، جو اچھے صفات اور اعمال صالحہ کا رنگ ہے، جو توحید کا رنگ ہے۔
تو اس کا مقصد یہ ہے۔ پھر اس رسم نسوارہ کے خلاف اسلام میں دوسرا حکم ہوا ہے مسلمانوں کو عقیقہ کا، کہ عقیقہ انسان بچے کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ انسان اس سے وہ کروائے گا۔ 2 بھیڑ بکریاں لڑکے سے اور لڑکی سے ایک وہ ذبح کر کے وہ عقیقہ اور اس کا ختنہ کیا جاتا ہے اس کے خلاف۔ تو اسلام کا رنگ صبغۃ اللہ، اس پر وہ امر ہے ان کو، اور ضمن میں رد ہے ان کے وہ رسم جاہلیت پر۔ صبغۃ اللہ یہ ما قبل ملت ابراہیمی سے بدل ہے۔ ملت ابراہیم پہلے کہا تھا کہ ہم ملت ابراہیم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ وہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہ صبغۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو یہ ہے۔ اور امام کسائی رحمہ اللہ اس کے مطابق یہ منسوب ہے بنا بر فعلیت، اور یہاں پر فعل اصل میں مقدر ہے کہ اتبعوا صبغۃ اللہ، جیسے ہم نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اس کی تابعداری کرو، اس کو اختیار کرو، یا اس کو اختیار کرو یا اس کی اتباع کرو، اتبعوا صبغۃ اللہ۔ اور یا منسوب ہے دوسرے قول کے مطابق منسوب علی الاغراء ہے۔ منسوب علی الاغراء اس کو کہتے ہیں کہ تحریض ہے، یہ ایک قسم کی ان کو تیزی دینا ہے دعوت اسلام پر، اس دین کی طرف ان کو مائل کرنا ہے، ان کو ترغیب دینا ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ الزموا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو لازم پکڑو، صبغۃ اللہ۔ اور یا یہ ہے کہ ہم نے قبول کیا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو قبول کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو۔ تو یہ اس کی نسب کی وہ وجوہات ہے۔ صبغہ یہ پھر فعلۃ وزن ہے، صبغۃ فعلۃ وزن، وہ یہ اس خاص حالت کو کہتے ہیں صبغہ، اصل میں اس رنگ کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں جس پر رنگ واقع ہو جائے، کسی چیز پر رنگ واقع ہو جانے کو کہتے ہیں صبغہ۔ لیکن یہاں پر مطلق رنگ کو پھر بھی صبغہ کہتے ہیں، مطلق رنگ اس کو پھر صبغہ کہتے ہیں، اصل میں اس رنگنے کے فعل کو صبغہ کہتے ہیں، اور پھر رنگ کو بھی صبغہ وہ کہا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کے قول کے مطابق کہ یہاں پر صبغہ سے مراد دین ہے، دین اللہ، الزموا دین اللہ، اتبعوا دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو، اس کو لازم وہ پکڑو۔ پھر لیکن تعبیر دین سے رنگ سے ہوئی ہے، اس میں وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین سے تعبیر وہ رنگ سے کی، دین اللہ نہیں کہا بلکہ صبغۃ اللہ کہا۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ جس طرح رنگ کا اثر کسی چیز پر ظاہر ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو رنگ دو تو وہ ظاہراً اس پہ اس کا اثر نظر آتا ہے، اسی طرح جو اسلام عقید توحید یہ قبول کر لیتا ہے اس پر بھی اس کا اثر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے رنگ سے وہ تعبیر ہوئی ہے کہ اسلام اور دین کا اثر انسان پر نظر آنا چاہیے، اور نظر آتا بھی ہے، اور نظر آنا بھی چاہیے۔ تو جس پر توحید اور اسلام کا اثر ظاہر نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے اس نے صحیح اللہ تعالیٰ کا دین قبول وہ نہیں کیا۔ اثر کیا ہے؟ اعمال صالحہ، اس سے اچھے اعمال صادر ہو رہے ہو، اچھے اخلاق اس سے صادر ہو رہے ہو، تو یہ اثر ہے اور یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر بھی دین اور ایمان اور اسلام وہ موجود ہے، اس نے اس رنگ کو قبول کیا ہوا ہے، اس لیے تو وہ کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں معنی، رنگ میں معنی ہوتا ہے صلاحیت کا۔ رنگ جب آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہو تو وہ رنگ اس میں صلاحیت کر جاتا ہے، اس کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک کونے تک وہ رنگ وہ پہنچ جاتا ہے، اس میں مکمل صلاحیت کر جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دین اور عقیدہ توحید اسلام یہ بھی انسان کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، انسان کے رگ رگ ایک ایک جسم کے ٹکڑے تک یہ دین اور اسلام وہ داخل ہو جاتا ہے، وہ اندر وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر استعارہ ہوا ہے، استعارہ تحقیقیہ تصریحیہ اس کو کہتے ہیں، استعارہ تحقیقیہ تصریحیہ کہ ذکر مشبہ بھی اور مراد مشبہ ہے، ذکر رنگ کی ہے مگر مراد دینا
مراد اس سے دین اور اسلام ہے۔ اور قرینہ اس پر یہ ہے کہ صبغۃ اللہ، اس رنگ صبغۃ اللہ اس رنگ کی اضافت اللہ تعالیٰ کو ہوئی ہے، صبغہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کو ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عام رنگ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد باطنی رنگ دین اور اسلام وہ مراد ہے۔ تو ذکر مشبہ بھی کی اور مراد وہ مشبہ ہے، ذکر رنگ کی ہے لیکن مراد وہ دین ہے۔ تو صبغۃ اللہ قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے رنگ کو، اللہ تعالیٰ کی دین کو، صبغۃ اللہ۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دین سے رنگ سے تعبیر ہوئی ہے مشاکلتاً، کیونکہ یہ نصارہ یہ رنگ کو دین سمجھتے تھے، نصارہ رنگ کو دین سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دین سے بھی تعبیر، دین اسلام سے بھی تعبیر وہ رنگ سے کر دی۔ اس کو کہتے ہیں تعبیر مشاکلتاً، کہ ان کے مقابلے میں اسلام کو بھی رنگ کہا گیا ہے، وہ باطل دین کو، وہ ظاہری رنگ کو دین کہہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ رنگ کہہ دیا، تو اس کو کہتے ہیں مشاکلہ۔ اور یا صبغہ کا دوسرا معنی ہے غسل کے معنی پر بھی صبغہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ بعض مفسرین اس کو تفسیری جزی کہتے ہیں، تفسیری جزی، کہ رنگ کے معنی کو، صبغہ کے معنی کو غسل کا معنی دینا، کہ صبغۃ اللہ، اس کا پھر مقصد یہ بن جائے گا کہ انسان مسلمان ہو کر غسل کر کے وہ مسلمان ہوگا، اسلام میں دخول کے لیے پھر غسل وہ شرط ہوگی، صبغۃ اللہ یہ بن جائے گا۔ اور یہاں پر پھر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوبصورت کون ہے اعتبار اور لحاظ رنگ سے؟ تو سوال یہ ہے کہ احسن صیغہ اس میں تفضیل یہاں پر ذکر ہوئی ہے، اس میں تفضیل ذکر ہوئی ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ بہت خوبصورت ہے، اور اس کے مقابل غیر اللہ کے جو ادیان ہے، جو رنگ ہے، وہ نفس خوبصورت ہے، اور حال یہ ہے تو باطل ہے، اس طرح تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ وہ بہت خوبصورت ہے، اور غیر اللہ کا دین وہ بالکل خوبصورت نہیں ہے، اس میں خوبصورتی ہے ہی نہیں، اس میں حسن ہے ہی نہیں۔ اور اس میں تفضیل کا تو یہ معنی بنتا ہے کہ یہ چیز بہت اعلیٰ، بہت احسن ہے، اور یہ دوسرا اس سے ذرا کم، صرف تھوڑا خوبصورت ہے، اور حال یہ غیر اللہ کی دین میں خوبصورتی وہ بالکل نہیں ہے۔ تو جواب یہ کہ یہاں پر اس میں تفضیل نفس فعل کے معنی پر ہے، اس میں تفضیل نفس فعل کے معنی پر ہے، اور اس میں تفضیل میں یہاں معنی تفضیلی وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کے دین میں خوبصورتی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں تفضیل کا معنی یہاں پر نفس ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر تعبیر اس میں تفضیل سے کیوں کی؟ اگر معنی تفضیلی مراد نہیں ہے تو پھر یہاں پر اس میں تفضیل سے تعبیر کیوں کی؟ نفس حسن ہی کہتے، احسن کیوں کہا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر لحاظ مخاطبین کا کیا گیا ہے، زعم مخاطبین پر یہ بنا ہے، زعم مخاطبین کا بنا ہے کہ وہ اپنے اس رسم کو، جو اس کا جو رسم باطل تھا نصارہ کا، وہ اس کو افضل سمجھتے تھے، وہ اس کو بہت بہتر سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا کہ نہیں، تم اپنے دین کو افضل سمجھتے ہو، خوبصورت اور اچھا سمجھتے ہو، لیکن اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کا دین اور رنگ یہ اچھا اور خوبصورت ہے۔ تو پھر صبغۃ اللہ اس میں معنی تفضیلی بھی معنی استفہامی بھی موجود ہے، استفہام انکاری بھی ہے کہ تمہارے دین میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، تمہارے اس رسم میں کسی قسم کی خوبصورتی نہیں ہے، اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خوبصورتی اور حسن وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دین میں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہ خاص بندگی کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس کو یہ عطف ما قبل آمنا پر، اور لہو یہ تقدیم جار مجرور کی آئی ہے تخصیص کے لیے، کیونکہ جار مجرور مقدم ہو جائے تو وہ تخصیص پیدا کرتا ہے، یہاں پر تخصیص پیدا کی گئی ہے، اور یہ رد ہے نصارہ پر کہ نصارہ بھی عبادت کرتے تھے،
لیکن وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں مگر ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بندگی کرتے تھے۔ تو یہ رد ہوا کہ نہیں، ہم کسی اور کی بندگی نہیں کرتے آپ کی طرح، جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو تم نے الہ بنایا ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نصارہ اگر توحید کا دعویٰ کرے، اگر اللہ تعالیٰ کو ماننے کا وہ اقرار کرے، لیکن ان کی توحید اس کو کوئی اعتبار وہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ جملہ ماقبل کے لیے وہ تعلیل ہے اور یہ علت ہے، یہ ماقبل کی یہ تعلیل اور علت ہے۔ کیوں اس طرح؟ وہ اس طریقے سے کہ مسلمانوں کا دین احسن ہے، مسلمانوں کا دین بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ کیوں بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی احسن وہ کیوں ہے؟ وہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا عقیدہ وہ اخلاص اور توحید پر بنا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس میں توحید ہے، اس میں اخلاص کا معنی ہے۔ تو یہ سب وجہ ہے کہ مسلمانوں کا دین وہ اعلیٰ، افضل اور برتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید اور اخلاص پر وہ مبنی ہے اور بنا ہے۔ تو دلیل ہے کہ اسلام، آیت دلیل ہے کہ اسلام وہ تمام رسومات جاہلیت کے اس کے خلاف ہے۔ جاہلیت کی جتنی بھی رسومات ہیں، باطل رسومات، جس میں شرک کا شائبہ ہو، جس میں سنت کا خلاف ہو، اس تمام کا رد اسلام میں وہ کرو گے اور وہ لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رسم باطل وہ رد کر دیا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دیجئے أَتُحَاجُّونَنَا، پس آیا تم ہم سے محاجہ اور جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ اور جزا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اخلاص کرنے والے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، یہ اب رد ہے ان کے ایک محاجہ باطلہ پر، یہ باطل پر جھگڑتے تھے، محاجہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر رد کر رہا ہے۔ ان کا محاجہ اصل میں یہ تھا کہ یہ کہتے تھے نحن اولا باللہ منکم، نحن اولا باللہ منکم، ہم تم سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہیں، ہم بہت لائق ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت کے تم سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تم سے پہلے، ہمارا دین تم سے مقدم ہے، ہمارا نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ہماری کتاب تورات اور انجیل یہ تم سے مقدم ہے، اور الحق للمتقدم، جو پہلے آئے گا اس کو ہی فضیلت دی جائے گی۔ تو ہمارا زمانہ پہلے آیا ہے، ہمارا دین پہلے آیا ہے، ہماری کتابیں پہلے آئی ہیں، ہمارے انبیاء پہلے آئے ہیں، تو اس لیے حق بھی ہمارا پہلا بنتا ہے۔ تو نحن اولا باللہ منکم، ہم تمہارے مقابلے میں اللہ کے بہت قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ محاجہ اور یہ دلیل اور یہ جھگڑا یہ صحیح نہیں ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، أَتُحَاجُّونَنَا یہ محاجہ کو کہتے ہیں، محاجہ کہتے ہیں حجت اور دلیل پیش کرنا، حجت اور دلیل پیش کرنا۔ پھر اکثر یہ استعمال ہوتا ہے باطل میں، باطل طریقے سے جھگڑنے کو، باطل طریقے سے دلیل پیش کرنے کو، باطل طریقے سے وہ استدلال کرنے سے، بحث کرنے سے، اس کو پھر محاجہ کہتے ہیں۔ اور اس کی معانی وہ ذکر ہوئی تھی کہ یہ 4 معانی پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر محاجہ سے مراد یہود اور نصارہ کے باطل دلائل ہے، وہ جو باطل دلائل اپنی دین نصرانیت اور یہودیت اس کی حقانیت کے لیے پیش کرتے تھے، باطل دلائل، اس پر محاجہ، اس کا یہاں محاجہ سے مراد وہ باطل دلائل ہے، وہ باطل بحث ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے محاجہ اب اس میں مشارکت ہے من جانبین، تو وہ باطل دلائل پیش کرتے تھے، تو مسلمان بھی دلائل پیش کرتے تھے، مسلمانوں کے دلائل کو بھی محاجہ کہا گیا ہے، وہ مشاکلتاً کہا گیا ہے، کیونکہ مسلمان تو باطل دلائل نہیں پیش کرتے، وہ تو دلائل اور نصوص اور حق پیش کرتے ہیں۔
لیکن ان کو مسلمانوں کے دلائل کو اب مشاکلتاً وہ محاجہ کہا گیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بحث کو محاجہ مشاکلتاً وہ کہا گیا ہے، ان کے مقابلے میں اس کو محاجہ وہ کہا گیا ہے۔ قل اتحاجون، حمزہ یہاں پر پھر توبیخ کے لیے ہے، انکار کے لیے ہے، ان کو زجر ہے ان کے محاجہ پر کہ تم کیوں یہ محاجہ کرتے ہو، یہ باطل پر کیوں جھگڑتے ہو۔ حمزہ توبیخ کے لیے، فی اللہ، فی اللہ یہاں پر اصل میں اے فی دین اللہ، قل اتحاجوننا فی دین اللہ، مضاف یہاں پر حذف ہے، فی دین اللہ، فی دین اللہ، قل اتحاجوننا فی اللہ، آیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ تعالیٰ کے دین پر کہ یہودیت اور نصرانیت یہ حق ہے جو اصل میں باطل ہے، لیکن یہ اس بات پر جھگڑتے تھے کہ ہم رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ یہ حق پر نہیں ہے، حق پر ہم ہے، ہماری نصرانیت اور ہماری یہودیت یہ حق ہے، اور یا فی دین اللہ، یا مضاف نکالو فی ارسال اللہ، فی ارسال اللہ، یہ رسول اللہ کی رسالت اس میں جھگڑتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس میں جھگڑتے تھے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، اس کی ارسال اس میں یہ جھگڑتے تھے، اور اصل میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ اگر تم حق رسول ہوتے اور حق نبی ہوتے تو تم یا تو یہودیت میں اور یا نصرانیت میں سے ہوتے، تم نہ یہودی ہو اور نہ نصرانی ہو تو والعیاذ باللہ معلوم ہوتا ہے تم حق نبی نہیں ہو، تو یہ ان کا باطل محاجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ کی دین میں رسول اللہ کے بارے میں تم جھگڑتے ہو اور حال یہ ہے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، اور ربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا رسول اللہ کے ساتھ اس کو متعلق کرو کہ تم رسول اللہ کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، عرب میں اس کو نہیں بھیجا، یہ حق نبی نہیں ہے، کیونکہ حق نبی وہ ہوگا جو یہود میں سے یا نصارہ میں سے آئے گا، وہ حق ہوگا۔ بنی اسرائیل میں صرف حق نبی وہ آتا ہے، تو اس کو رد یہ اس طرح کیا کہ نہیں، جس طرح اللہ تمہارا رب ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے، جس طرح تم میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں، تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مقرر کیا ہے کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، اس طرح وہ ہمارا بھی رب ہے۔ عرب میں بھی وہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور نبی وہ بھیج سکتا ہے، اور اس نے بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صرف تمہارا رب تو نہیں ہے کہ تم میں نبی وہ مقرر کرے گا، مبعوث کرے گا، اور دوسرے اقوام میں وہ نہیں کرے گا، نہیں، وہ دوسرے اقوام کا، وہ دوسروں کا بھی رب ہے، ان میں بھی اللہ نے وہ نبی بھیج دیا۔ تو یہ تمہارا قید ہے کہ الحق للمتقدم، حقانیت صرف اور افضلیت صرف پہلے آنے والے کے لیے ہوتی ہے، یہ بات تمہاری وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول دوسرے قوم میں بھیجا۔ ان الاعمال بالخواتیم، ان الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ آپ لوگوں کا وہ فاسد ہو گیا، وہ باطل ہو گیا، وہ کفر ہو گیا۔ تمہارا اگرچہ ماضی وہ ٹھیک تھا، توحید پر بنا تھا، ایمان پر بنا تھا، لیکن تمہارا خاتمہ کفر اور شرک اور انکار پر بنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے آخر میں انکار کر دیا، تو تمہارا خاتمہ ہی خراب ہو گیا۔ اگرچہ تمہارا تقدم الحق للمتقدم، تمہاری وہ ماضی پہلے زمانہ وہ اچھا تھا، لیکن آخری زمانہ تمہارا وہ خراب ہو گیا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا پتہ نہیں چلتا کہ بارش میں خیر اس اول حصے میں خیر ہے یا درمیان میں ہے یا آخر میں، کون سے حصے میں بارش کی وہ خیر ہے۔ اسی طرح اس امت کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس امت میں خیر اول میں ہے، درمیان میں ہے یا آخر میں ہے، تو آخر میں بھی خیر ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں اور خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھی، تو اس لیے یہ رد ہے ارسال رسول پر کہ یہ محاجہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ نہیں مانتے تھے۔ فی اللہ اور یا فی اللہ، اس سے مراد توحید الوہیت ہے کہ یہ توحید الوہیت میں جھگڑتے تھے۔ فی اللہ سے مراد پھر یہاں پر مضاف کی ضرورت وہ نہیں ہے، مضاف نکالے کی ضرورت نہیں، فی اللہ اپنے معنی پر،
اور فی اللہ کا مقصد ہے کہ یہ توحید الوہیت میں جگڑتے تھے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو انہوں نے الہ بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یہ جگڑتے تھے. انہوں نے انبیاء کو الہ بنایا تھا، ان کی بندگی وہ کرتے تھے. اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو الہ نہیں مانتے تھے، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جگڑتے تھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہو، تم عزیر علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہو، اہانت کرتے ہو. یہ جگڑتے تھے کہ اہانت اس طریقے سے ہے کہ تم ان کو الہ نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، تو جو ان کی تحقیر ہے یہ ان کی اہانت ہے. یہ باطل محاجہ اب کرتے تھے فی اللہ. یہ تو اللہ کے بارے میں تم جگڑتے ہو، یہ تو باطل محاجہ ہے، وہ تو الہ نہیں ہے اور تم نے ان کو الہ وہ بنایا ہوا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ رب کرتا ہے کہ ہوا ربنا و ربکم، ہوا ربنا و ربکم، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو رد اس طریقے سے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت مانتے ہو اور اس کی الوہیت نہیں مانتی. ربوبیت کے قائل ہو کہ ہاں زمین آسمان پیدائش خلقت تدبیر تمام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر الوہیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو درمیان میں لے آتے ہو. تو توحید ربوبیت یہ تو مستلزم ہے توحید الوہیت کے لیے. جو توحید ربوبیت مانے گا وہ توحید الوہیت بھی مانے گا، جو اللہ کو رب مانے گا وہ اللہ کو الہ بھی مانے گا، صرف ایک اللہ کی عبادت بھی کرے گا. تو رد اس طریقے سے کہ تم توحید الوہیت میں جگڑتے ہو، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام کو درمیان میں لے آتے ہو، اور حال یہ ہے کہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی مانتے ہو. تو یہ باطل محاجہ یہ کرتے تھے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم. یہ اصل میں خبر ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں اور تمہیں اپنے اپنے اعمال کی وہ جزا ملے گی. یا تو یہ خبر دی گئی ہے ان کو، اخبار ہے، اور یا یہ اصل میں براءت ہے ان کے اعمال سے. قل یا ایھا الکافرون میں بھی ہے لا اعبد ما تعبدون، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ ان سے براءت ہے کہ بس ہم تم سے براءت کرتے ہیں، تم اپنے طریقے سے اعمال کرو، ہم اپنے طریقے سے اعمال کریں گے، اور بدلہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ ملے گا. تو یہ مقصد ہوا کہ اگرچہ تم توحید ربوبیت مانتے ہو لیکن توحید الوہیت اس میں تم شرک کرتے ہو، عیسیٰ اور عزیر السلام کو الہ بناتے ہو، تو لہٰذا ہمارا اور تمہارا اختلاف توحید الوہیت میں ہے، تو تمہاری براءت بھی ہے، ایک دوسرے سے ہم بری ہے اور بیزار ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خاص اللہ کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرنے والے ہیں. پہلے قدر مشترک وہ بیان ہوا. قدر مشترک وہ یہ تھا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ قدر مشترک ہے، دونوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اب ما به الامتیاز، امتیاز کس سے آئے گی؟ یہودیوں کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. یہ تو قدر مشترک ہوا. پھر یہود اور ہم میں فرق کیا ہوا، نصارہ اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، توحید کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور آپ میں اخلاص اور توحید نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں ما به الامتیاز، کہ یہود اور نصارہ میں اخلاص نہیں ہے، اور اخلاص سے مراد یہاں پر توحید ہے کہ ان میں توحید نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں ما به الامتیاز. اور یا یہ جملہ حالیہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خاص اللہ تعالیٰ اس حال میں وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور یہ اس سے پھر یا جملہ حالیہ ہے، اور یا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَعَابِدُونَ، اور پھر ماقبل وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ذکر ہوا، پھر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ذکر ہوا، اور اب وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ذکر ہوا. تو یہ تمام اس کو کہتے ہیں تزیل، اس کو کہتے ہیں تزیل. جو معنی نحن لہو مسلمون کا ہے، جو معنی نحن لہو عابدون کا ہے، وہی معنی ونحن لہو مخلصون کا بھی ہے. کیونکہ یہاں پر بھی اخلاص سے مراد توحید ہے، عبادت سے مراد بھی توحید ہے. کل عبادت فی القرآن فہو التوحید، عبداللہ ابن عباس تنہوں کا قول ہے، اس سے بھی توحید مراد ہے. اور مسلمون اس سے بھی توحید وہ مراد ہے. تو پھر یہ تزیل ہے، یہ تاکید ہے. ان تمام جمل کا معنی وہ ایک ہی معنی وہ بنتا ہے.
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں اپنے اعمال میں۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اخلاص کس چیز کو کہتے ہیں، اخلاص کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اخلاص کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اخلاص وہ چیز ہے جو صرف میں اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہوں، اپنی محبوب بندوں کو میں دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے ان کے دلوں میں اخلاص وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف محبوب بندوں کو دی جاتی ہے۔ اور دوسرے اقوال مفسرین اور سلف کے سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں اللہ یشرک فی دینہ ولا یری فی عملہ احدا، کہ اس کی دین میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور ولا یری فی عملہ احدا، اور اللہ تعالیٰ عمل میں اپنے عمل کو کسی قسم کا دکھاوا نہ کرنا، اپنے عمل میں کسی قسم کا دکھاوا نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا ترک العمل من اجل الناس، ترک العمل من اجل الناس، لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں ریا، اس کو کہتے ہیں ریا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے عمل چھوڑ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں ریا۔ اور والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کی وجہ سے عمل کرنا اس کو کہتے ہیں شرک۔ اور والاخلاص، اخلاص کیا ہے؟ ان یعافیک اللہ منہما، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت دے، نجات دے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ نہ لوگوں کی وجہ سے عمل کرو اور نہ لوگوں کی وجہ سے عمل کو چھوڑو، یہ دونوں انسان سے نفی ہو جائے، ان سے عافیت مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تمیز العمل من الذنوب کتمیز اللبن بین الفرس والدم، گناہوں سے، ریا سے اپنے اعمال کو خالص کرنا، اس طریقے سے اس طرح خاص کرنا اور خالص کرنا جیسے دودھ وہ خالص ہوتا ہے بین الفرس والدم، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے خالص جیسا دودھ نکلتا ہے، اسی طرح گناہوں اور ریا کے درمیان میں سے اپنے عمل کو خالص کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ کہ گناہ سے بھی تمہارا عمل برباد نہ ہو جائے اور ریا سے بھی تمہارا عمل وہ خراب نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص فی العمل۔ اور رویم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ارتفاع عملک من الرؤیا، ارتفاع عملک من الرؤیا، لوگوں کی دکھاوے سے اپنے عمل کو بچانا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، انسان کے عمل ظاہر اور باطن میں دونوں برابر ہو، جیسے تم اکیلے میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح لوگوں کے سامنے پڑھا کرو، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے خشوع اور اکیلے میں جلد بازی، اس کو کہتے ہیں پھر ریاکاری، اور اس کے خلاف اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور ابو یعقوب المکفوف اس کا قول ہے، وہ کہتی ان یکتم العبد حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، کہ ان یکتم، کہ انسان چھپائے اپنے حسنات نیکیوں کو، کما یکتم سیئات، جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ پر کسی کو خبر نہ ہو، اسی طرح اپنے اعمال صالحہ اس کو بھی لوگوں سے چھپا کے رکھو، اس کو کہتے ہیں الاخلاص۔ اور سہل فرماتے ہیں، سہل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ الاخلاص هو الافلاس، الاخلاص هو الافلاس، یعنی اخلاص یہ ہے کہ اپنے اعمال کو کمزور سمجھو، کہ میں تو عمل کے لحاظ سے مفلس ہوں، غریب ہوں عمل کے لحاظ سے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر حل کی محمد۔